حدیث نمبر 1205۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان بہت سی چیزیں شبہ والی ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ حلال کے قبیل سے ہیں یا حرام کے۔ تو جس نے اپنے دین کو پاک کرنے اور اپنی عزت بچانے کے لیے انہیں چھوڑے رکھا تو وہ مامون رہا، اور جو ان میں سے کسی میں پڑ گیا یعنی انہیں اختیار کر لیا تو قریب ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے، جیسے وہ شخص جو سرکاری چراگاہ کے قریب اپنا جانور چرا رہا ہو، قریب ہے کہ وہ اس میں واقع ہو جائے۔ جان لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1206۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، اس کے دونوں گواہوں اور اس کے لکھنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عمر، علی، جابر اور ابو جحیفہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 1209۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 1211۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہوگا۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو نقصان اور گھاٹے میں رہے۔ آپ نے فرمایا، احسان جتانے والا، اپنے تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، اور جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے سامان کو رواج دینے والا۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ذر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابو امامہ بن ثعلبہ، عمران بن حسین اور موکل بن یسار رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 1215۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوں کی روٹی اور پگھلی ہوئی چربی جس میں کچھ تبدیلی آ چکی تھی لے کر چلا۔ آپ کی ذرہ ایک یہودی کے پاس 20 سا غلے کے عوض جسے آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے لے رکھا تھا گروی رکھی ہوئی تھی۔ قتادہ کہتے ہیں میں نے ایک دن انس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس 1 سا کھجور یا 1 سا غلہ شام کو نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس وقت آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1223۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہری کسی گاؤں والے کا سامان نہ فروخت کرے، تم لوگوں کو ان کا سامان خود بیچنے کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے رزق دیتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں جابر کی حدیث بھی حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے۔ ان لوگوں نے مکروہ سمجھا ہے کہ شہری باہر سے آنے والے دیہاتی کا سامان بیچے، اور بعض لوگوں نے رخصت دی ہے کہ شہری دیہاتی کے لیے سامان خرید سکتا ہے۔ شافعی کہتے ہیں کہ شہری کا دیہاتی کے سامان کو بیچنا مکروہ ہے، اور اگر وہ بیچ دے تو بیع جائز ہوگی۔ حدیث نمبر 1225۔ عبداللہ بن یزید سے روایت ہے کہ ابو ایاز زید نے سعد رضی اللہ عنہ سے گیہوں کو چھلکا اتارے ہوئے جوں سے بیچنے کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے پوچھا ان دونوں میں کون افضل ہے؟ انہوں نے کہا گیہوں، تو انہوں نے اس سے منع فرمایا، اور سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ سے تر کھجور سے خشک کھجور خریدنے کا مسئلہ پوچھا جا رہا تھا۔ تو آپ نے قریب بیٹھے لوگوں سے پوچھا، کیا تر کھجور خشک ہو جانے پر کم ہو جائے گا؟ لوگوں نے کہا ہاں کم ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے اور یہی شافعی اور ہمارے اصحاب کا بھی قول ہے۔ حدیث نمبر 1232۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور اس چیز کو بیچنے کے لیے کہتے ہیں جو میرے پاس نہیں ہوتی، تو کیا میں اس چیز کو ان کے لیے بازار سے خرید کر لاؤں پھر فروخت کروں؟ آپ نے فرمایا جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کی بیع نہ کرو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ حدیث نمبر 1237۔ سمرہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو جانور سے ادھار بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں سمرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عباس، جابر اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے اکثر اہل علم کا جانور کو جانور سے ادھار بیچنے کے مسئلے میں اسی حدیث پر عمل ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔ احمد بھی اسی کے قائل ہیں۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے بعض اہل علم نے جانور کے جانور سے ادھار بیچنے کی اجازت دی ہے اور یہی شافعی اور اسحاق بن راہیہ کا بھی قول ہے۔